عالمگیر بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ گزرا ہے اور اللہ والا بھی ہے جن کو 5000 احادیث یاد تھیں۔ جب ان کا استاذ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، وفات پا گئے، اب ان کا جنازہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ دمشق کی جامع مسجد کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب صفیں باندھی گئی، ہر شخص کی خواہش تھی کہ اس اللہ والے کا جنازہ میں پڑھوں، ہر عالم کی، ہر مفتی کی، ہر اللہ والے کی خواہش تھی میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ لیکن اچانک ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کی میت سے ایک رکا اٹھایا کسی نے اور کہا کہ یہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، 3 صفتیں پائی جائیں۔ فرمایا وہی میرا جنازہ پڑھائے۔ اب 3 شرطیں کون سی تھی؟ فرمایا پہلی شرط یہ تھی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی بھی سفر میں، حضر میں، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، گھر میں، باہر میں، کبھی بھی اس کی نماز فوت نہیں ہوئی، نماز نہ چھوٹی ہو، فوت نہ ہوئی ہو۔ فرمایا پڑھنے والے نے پڑھا، کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کبھی اس کی عصر کی سنت کبھی نہ چھوٹی ہو، عصر کی سنتیں بھی وہ سفر میں بھی حضر میں بھی ادا کرتا رہا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے اللہ اکبر، کبھی اس کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، نماز تہجد کا بھی پابند ہو، ہر روزانہ نماز تہجد کو بھی ادا کرتا ہو۔ پڑھنے والے نے کہا جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں، اللہ اکبر، وہ آگے آ جائے۔ ملا جیون اللہ والے کا جنازہ پڑھائے، اللہ اکبر۔ سارا دن گزر گیا، شام کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اللہ اکبر، کسی کے اندر 3 شرطیں موجود نہیں، کوئی نماز کا پابند ہے، کوئی نماز عصر کا پابند ہے، کوئی تہجد کا پابند ہے، 3 شرطیں کسی کے اندر موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت ایک شخصیت ہے، عالمگیر بادشاہ، جو ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاگرد تھا، جس کو 5000 احادیث یاد تھی، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے اے ملا جیون، اے میرے استاذ محترم، یہ تو نے کیسی شرط رکھ دی ہے؟ اللہ اکبر، اگر میں آگے نہیں بڑھتا تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھاتا، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میرا راز فاش ہو جاتا ہے، یہ نیکی ہے صرف مجھے پتہ ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عالمگیر بادشاہ آگے بڑھتا ہے اور ملا جیون اپنے استاذ کا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہنے لگا، واہ استاذ محترم، مجھے پتا تھا آپ نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے، کیونکہ میرے ہر عمل کا تجھے پتا تھا،